السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، جاننا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو جب جانے گا، پہچانے گا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ بغیر جانے، بغیر پہچانے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ تو عبادت کرنے کے لیے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کو جاننے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مخلوق بننے کے لیے، تو ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کو پہچاننا۔ تو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرا، اور جو نہیں پہچانا تو کیا ہوتا ہے، جب انسان، جب اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر نفس، اس کے اندر جو ہے نا ناپاکی ہوتی ہے، اس کا ظاہر ناپاک ہوتا ہے، اس کا باطن ناپاک ہوتا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب جاننے لگتا ہے، جاننے سے پہلے مولا کو، جاننے سے پہلے اللہ کو جاننے سے پہلے کیا ہے، اپنا جانتا پن ضروری، کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے ہیں، ہم کہاں جانے والے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جانے گا، مولا کو نہیں جان سکے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں جانے گا یا مولا کو نہیں جانے گا، انسان کیا کرے گا، اپنے آپ کو رب کے مقام پہ لا کے رکھ دے گا، اپنے آپ کو مالک سمجھے گا، اپنے آپ کو حاجت روا سمجھے گا، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے گا، اپنے آپ کو کچھ فرعون سمجھے گا انہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھے گا جو کچھ انہیں ہے ہی نہیں۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے، اور ہم آج کیا ہے، ہم آج کیا ہے، ہم اپنی غلط پہچان میں لگے ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو جو ہے نا مالک سمجھ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو راضی سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کا راضی ہوں، اپنے رشتہ داروں کا راضی ہوں، میں آفس والوں کا راضی ہوں۔ مطلب ہم غلط، ہمارا عقیدہ غلط ہوگا۔ تو نہیں پہچاننے سے عقیدہ غلط ہو گیا، نہیں پہچاننے سے کیا ہے، نفس میں ناپاکی باقی رہی۔ تو جب نفس ناپاک ہوتا ہے، جب دین کی دولت اس کو دی جاتی ہے، تو نفس کی جب ناپاکی دور ہوتی، تو نفس کی ناپاکی کیسا دور ہوگی؟ نفس کی ناپاکی تبھی دور ہوگی جب ہم نفس کی پہچان حاصل ہوگی، نفس کی جو ہے نا جانتا پن حاصل ہوگا انسان کو، ہمیں اپنے آپ کو یہ معلوم، ہم اپنے آپ کو معلوم کر لیں گے، ہم یہ علم حاصل کر لیں گے ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اب جیسا مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبات میں ہمیشہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمارے نفس کی ناپاکی، اب انسان آج کیا سمجھتا، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا، کچھ ہے سمجھتا، انہیں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی نہیں سنو تو اس کو غصہ آتا، اس کی تعریف نہیں کرو تو اس کو غصہ آتا، اس کی مذمت کرے تو اس کو غصہ آتا، انہیں اپنے آپ کو کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا انہیں، مطلب رب کے مقام پہ جو ہے نا مقابلے میں آ جاتا انہیں، کہ اپنے آپ کو رب کے مقام پہ لگتا، اپنے آپ کی عبادت چاہتا انہیں لوگوں سے۔ نفس ناپاک ہے تو انسان کیا، نفس کیا کرتا، عبادت چاہتا لوگوں سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا خدمت مانگتا انہیں، لوگ اس کے سامنے جو ہے نا عاجزی کرے مانگتا، لوگ اس کی خدمت کرے بولتا، لوگ اس کے سامنے انکساری کرو بولتا، یہ نفس کی ناپاکی۔ دین نہیں دیے تو نفس ناپاک ہو گیا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے تو نفس ناپاک ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خطبات میں فرماتے تھے، صحابہ کرام فرماتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نفس کی ناپاکی بتاتے، ہمارے نفس کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرماتے کہ اے انسان، تو یہ نہ بھول کہ تو ایسی جگہ، پیشاب کی وہ جگہ سے 2 بار نکلا ہے، مطلب وہ ناپاک جگہ سے تو ناپاک خطرہ ہے، اور وہ جگہ سے تو 2 بار نکلا ہے، تو یہ نہ بھول۔ مطلب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبات میں ارشاد فرماتے، ہمیں ہماری حقیقت کو جو ہے نا یاد دلاتے کہ تو انسان، تو ناپاک خطرہ ہے، اور 2 بار اس جگہ سے نکلا ہے، تیری حقیقت یہ ہے۔
تو آج ہم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو ایسی ہماری حقیقت یہ ہے، ہم ناپاک خطرے سے پیدا ہوئے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہے نا، بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کی، اپنے جو ہمارے اندر جو صفات ہے کمالات ہے اپنے سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے، لوگوں سے جو ہے نا عزت چاہ رہے ہیں، لوگوں سے تعریف چاہ رہے ہیں، لوگوں سے واہ واہی چاہ رہے ہیں۔ اب یہ نفس ناپاک ہونے سے تمام پرابلمز آتے ہیں۔ ایمان نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس ناپاک ہوتا ہے۔ ایمان نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ قلب ناپاک ہوتا ہے۔ اور ایمان نہیں ہونے سے روح غلط مشاہدہ کرتی، روح غلط دیکھتی۔ روح کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ روح کا کام کیا ہے؟ سچ کو سچ دیکھنا، غلط کو غلط دیکھنا۔ مگر یہ نفس اور قلب جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو یہ غروبی جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ دیے وہ غلط کام میں لگ جاتی، یعنی وہ ناپاکی کو ناپاکی نہیں دیکھ سکتی، پاک کو پاک نہیں دیکھ سکتی۔ تو علم آتا ہے تو ایمان آتا ہے، ایمان آنے سے نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور ایمان آنے کے بعد ہی نفس پاک ہوتا ہے۔ نفس پاک ہوا تو بندے کے اندر جو بھی خصلتیں، مثال کے طور پر ریاکاری ہمارے اندر ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، لوگوں کے لیے عمل ہوتا ہے، لوگوں کی جو نا، لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھ سے خوش رہے، لوگ مجھ سے راضی رہے، لوگ میری جو نا بڑائی بیان کرے، انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ جب اپنی پہچان حاصل نہیں کرا انسان، اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرتا ہے، لوگ اس کی واہواہی کرے، لوگ اس کو 150 لوگوں کے سامنے اس کی واہواہی کرے، سوشل میڈیا پہ اس کی واہواہی کرے، آفس میں اس کی واہواہی کرے، گھروں میں اس کی، مطلب یہ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے لیے عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے عمل ہے۔ کیا لے؟ لوگوں کے لیے عمل۔ مطلب آج کیا ہے، کامن ہے یہ چیز کہ ہر بندہ، جب اپنے آپ کو ہم نہیں پہچان رہے، لوگوں کو نہیں پہچاننا ہے، رب کو نہیں پہچاننا، تو عمل کیا ہوگا ہمارا؟ لوگوں کے لیے ہوگا۔ جب رب کو پہچان لیں گے، رب کی صحیح تصدیق ہمارے اندر ہو جائے گی، تو ہمارا عمل بھی کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہوگا۔ ایمان نہیں ہونے سے ہمارا عمل بھی خراب ہو جا رہا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر لوگوں کے لیے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے، حج اور زکات بھی دے رہے ہیں تو لوگوں کے لیے، کہ لوگ دیکھیں میرے کو کہ میں حاجی ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لوگ دیکھیں، اب اس میں بھی کیا ہے، فوٹوز لے رہے ہیں، ویڈیوز لے رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے فوٹو، صحیح کرتے ہوئے فوٹو، کنکری پھینکتے وقت فوٹو، مطلب ہر کام میں کیا ہے، انسان چاہ رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے وہ لقب دے جس سے میرا نفس خوش ہو۔ تو نفس میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں ناپاک رہا تو، اس کی دین کی دولت نہیں دیے تو دنیا کی دولت آ جاتی، دنیا کی خلاصت اس کے اندر آ جاتی، دنیا کی لذت اس کے اندر آ جاتی، اور بے ایمانی اس کے اندر آ جاتی، ریاکاری اس کے اندر آ جاتی، اور تمام خود پسندیاں اس کے اندر آ جاتی۔ اب تو ریاکاری اس میں سے اب جو آج کامن چیز ایک چیز کیا ہے کہ لوگوں کے لیے عمل جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ریاکاری سے۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل، ہر کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہی، کیوں پڑھ رہے نماز؟ ارے نماز آفس میں پڑھ رہے، جاتے نماز پڑھنے، ارے نہیں پڑھا تو لوگوں کیا بولتے کہ نام میرا مسلمان ہے، نام میرا مسلمان کا نام ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے نہیں تو نماز ہی نہیں ہے بولتے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں روزہ؟ اس لیے، مطلب یہ ہماری دل کی حالت ہے، یہ ہم اپنا دل کا جائزہ لیں، اب لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے، ہم اپنا دل کا جائزہ لیں کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، مطلب ہماری نفس ناپاک ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری نیتیں بھی درست نہیں ہوتی۔ نفس پاک ہو گیا تو نیتیں بھی درست ہو جاتی، کہ نیت کیا ہے؟ یہ باطن کی حالت ہے، یہ باطن میں ارادہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے کر رہے ہیں؟ جب ہم پیر کامل کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے نفس کو پاک کرتے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی درست فرماتے ہیں۔ تو یہ دین آنے سے کیا ہے؟ نفس پاک ہوتا ہے، دین آنے سے کیا؟ علم دین آنے سے کیا؟ ایمان بھی آتا ہے، اپنی پہچان بھی حاصل ہوتی، انسان خود پسندی سے، ناپاکیوں سے، سب چیزوں سے دور ہو جاتا۔ تو یہ تو ریاکاری بھی کیا ہے؟ یہ نفس کی ناپاکی کی وجہ سے لوگوں کے لیے عمل جو ہوتا ہے، نماز روزہ زکات جو کرتے ہیں ہم، وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے بندہ بھی اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی اس میں پھنس جاتا ہے، ریاکاری۔ جب لوگوں سے زیادہ میل ملاپ ہوتا ہے، لوگ اس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، پھر تعریف کرتے کرتے اس کی مذمت کرتے تو پریشان ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا ہے؟ تو مطلب کیا؟ وہ ریاکاری میں مبتلا، لوگوں کے لیے، لوگوں سے واہواہی کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ تو ایسا عمل جو لوگوں کے لیے، تو لوگوں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نفس ناپاک ہے، ابھی نفس کی پاکی ضروری ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ نفس پاک کب ہوگا؟ دل سے دنیا کی محبت نکلنا۔ دنیا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں دنیا ہے۔ تو اللہ کو کیا نہیں پسند؟ اللہ کو ریاکاری نہیں پسند۔ اب پہچاننا کیسا؟ ہم ریاکاری کر رہے ہیں جو ہے نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو نا ریاکاری ہوگا یا تو اخلاص ہوگا۔ اور جب تک ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے اندر سے ریاکاری نہیں نکل سکتی۔ ہم کتنے بھی عمل اور ہمارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے، ہمارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتا اس کے عمل قبول نہیں کرتے، اور ایمان جس کا نہیں ہے اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، ایمان جس کے اندر نہیں ہے اس کا نفس ناپاک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ریاکاری کی علامت بتاتے ہیں کہ ریاکار جو بندہ ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں بتاتے ہیں، کہ مطلب جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے کہ بھائی بے شمار احادیث بھی ہے ریاکاری کے معاملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 علامتیں ایسی ہیں جس میں ہو وہ ریاکار ہے۔
تو آپ فرماتے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا ایک عمل ہوتا ہے، اور جب لوگوں میں ہوتا ہے اس کا ایک عمل ہوتا ہے۔ مطلب جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عمل میں وہ کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے۔ ریاکار کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ تنہائی میں، مطلب لونلینس ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ لوگ آس پاس میں نہیں ہیں اور آپ کے عمل میں سستی ہے، اور لوگوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تو ایسا بندہ لوگوں میں چستی کر رہا اور تنہائی میں سستی کر رہا تو یہ ریاکار کی علامت ہے، فرمائے۔ مطلب لوگوں میں ایک عمل ہے اس کا اور تنہائی میں ایک عمل ہے۔ مطلب اب دیکھو، آپ اب آفسوں میں ہو یا گھروں میں ہو، لوگ آس پاس ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز، یا دل کی حالت ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہم کسی کو ریاکار بولنے کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنے اندر سے ریاکاری نکالنا ہے۔ اپنے اندر سے ریاکاری، اپنے اندر جو لوگوں کے لیے عمل ہوتا ہے، کسی بھی اینگل سے ہو، عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی ہو، تو ہم یہ دیکھیے کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے عمل ہوگا تو ہماری تنہائی اور ہمارا غیر تنہائی، یعنی لوگوں کے ساتھ ہو یا لوگوں کے جو نا تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ نہ ہو، یہ دونوں جگہوں پہ ہمارے اندر یہ احساس ہوگا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں جب دیکھ رہا ہے، یہ احساس دونوں جگہ بھی ہو جائے تو ریاکاری نکل گئی۔ تو بندہ تنہائی میں بھی سستی نہیں کرے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی سستی نہیں کرے گا۔ تو ریاکار کی پہلی علامت یہی ہے کہ ریاکار بندہ جو ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ تنہائی میں اس کا عمل ایک ہوتا ہے، لوگوں میں ایک عمل ہوتا ہے۔ مطلب مثال ہوتا ہے، نماز لے لو، آپ روزہ لے لو یا دین کی کوئی کام لے لو، لوگوں میں جب ہوتے ہیں تو بندے کیا کرتے ہو؟ کود کود کے جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور تنہائی میں جب دین کی بات آتی ہے، تنہائی میں لوگوں میں، جیسا مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے لوگوں کے بیچ میں، ارے اذان کا جواب دینا ہے بلکہ، مگر تنہائی میں جب اذان ہو رہی ہے تو مطلب اپنی مرضی کا دین، مطلب اس کا ظاہر ایک لوگوں کے سامنے ایک ہے، باطن تنہائی میں الگ ہے۔ مطلب ہماری کون سا بھی کام لے لو آپ، نماز لے لو، روزہ لے لو، معاملات لے لو، صدقہ لے لو، اگر وہ لوگوں کے سامنے ایک ہے اور تنہائی میں کچھ اور ہے، مطلب یہ ظاہر اور باطن ایک الگ ہو گیا۔ تنہائی میں ایک عمل ہے، لوگوں کے سامنے ایک، مطلب یہ نفاق ہے، ایک طرح سے نفاق ہے یہ کہ لوگوں کے سامنے ایک عمل، مطلب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں پر عمل کر رہے ہیں، اور یہاں پر تنہائی میں جب لوگ نہیں ہے تو ہم کیا ہے؟ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ مطلب یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے عمل ہے، تو لوگوں کے لیے عمل کیا ہے؟ ریاکاری، اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کیا ہے؟ جہنم میں لے کے جاتی۔ تو پہلی علامت ریاکار کی، لوگوں کے لیے عمل کرنے کے لیے جو مشرک ہے، جو شرک جو رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ تنہائی میں اس کا ایک عمل ہے، تنہائی میں لوگوں کے لیے آپ جو نا سستی کرتا تنہائی میں، مطلب اس کے اندر آلسی پن رہتا، اس کے اندر عیدی پنا رہتا عبادت میں۔ اور سستی جو ہوتی ہے منافقین کی جو ہے نا علامت قرآن میں بتائے کہ عبادت میں یہ سستی کرتے، نماز پڑھتے وہ سستی کرتے۔ تو ریاکار کی بھی علامت ہے، منافق کی بھی علامت ہے۔ منافق بھی ظاہر اور باطن میں الگ رہتا، لوگوں کے سامنے ایک رہتا، پیچھے ایک رہتا، اور یہ ریاکار بھی لوگوں کے سامنے ایک عمل کر رہا اور تنہائی میں ایک عمل کر رہا۔ تو ہم دیکھیے ہمارا جو عمل ہے، دین کی بات ہے، اللہ دیکھ رہا، یہ احساس ہے لوگوں کے، جب احساس آ جاتا، ایمان آ جاتا، تو لوگوں کے سامنے بھی ہم چستی کرتے دین میں، اور تنہائی میں بھی چستی کرتے، ہم غفلت نہیں برتتے، ہمارا عمل سیم رہتا، ہمارا ریاکشن سیم رہتا، ہم کچھ ایکسٹرا کرنے نہیں آتا، ارے بھائی میری تعریف کرتا ہے نہیں جو نا میرے خوش ہوتا ہے، میرے لیے دو الفاظ ہوتے، لوگوں میں واہ واہی ہوتی، لوگوں کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، لوگوں کے لیے عمل کرنے والا مشرک ہے، ریاکار ہے، فرمایا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی جو ہے نا تعریف کرتے ہیں ہم، چھوٹے بچوں کو کرنا ہے وہ تعریف اس لیے کہ ان کے عمل، ان کو کیونکہ عقل نہیں رہتی ان کے پاس، نماز پڑھنا ہے 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں مارنا ہے، تو ان کو بتانا ہے نماز پڑھ، تو ان کی تعریف کرنا ہے ان کو، تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے اور وہ آگے بڑھے، وہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ مگر کسی کو تعریف کی جائے اور وہ تعریف کرنے سے عمل میں اضافہ کر دے رہا، ارے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تہجد گزارے میری تعریف کر رہے ہیں، ارے میں روزے دار ہوں تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کے کہنے پر عمل میں اضافہ کر دے رہا ہوں۔ لوگ تعریف کر رہے ہیں بول کے ہم اگر عمل میں اضافہ کر دے رہے ہیں، لوگ واہ واہی کر رہے ہیں بول کے عمل میں اضافہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں عمل میں اضافہ؟ کہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے لوگ اور میری تعریف کریں، اور ایمان والا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی تعریف ہو، ہر کام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے کو قوت دے رہا، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے کو ارادہ دے رہا۔ تو ایمان والا اللہ کی تعریف چاہتا، ایمان والا اللہ کی معرفت دیکھتا، اور جو ریاکار اور منافق ہوتا اپنی تعریف چاہتا۔ تو ہم اگر دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ہم تعریف ہماری کوئی کر رہا اور ہمارے عمل میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ لوگ میری اور تعریف کریں، میں تہجد گزار ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، لوگ مجھے میری واہ واہی کرے، میں اور ذکر کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کرے، مطلب یہ کیا ہے؟ ریاکار کی علامت۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے، تو دوسری علامت کیا ہے کہ
تعریف کرنے پر عمل میں اضافہ کرتا ہے، اور تیسری علامت جب مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا. مطلب مذمت کی جائے اس کو کہ اس کی مذمت، تعریف نہ کرے، اس کو جو ہے غصہ کرے، مذمت کرے، تعریف کا الٹا کرے، مذمت کرے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ عمل کو گرا دیتا ہے. مطلب یہ عمل گرا دیتا ہے، مطلب عمل میں کمی کر دیتا. مطلب عمل میں کمی کر دینا یہ بات کی علامت ہے کہ عمل تو لوگوں کے لیے کر رہا تھا، ریاکاری والا عمل تھا، اس لیے تو کمی کر دیا. اگر اللہ کے لیے کرتا تو چھوڑتا نہیں تھا. مطلب کوئی بھی کام ہم چھوڑ دے رہے ہیں کرتے کرتے، اور ہماری کوئی مذمت کر چھوڑ دے رہی، مذمت کرنے پر کوئی ہم چھوڑ دے رہے، مطلب ہم لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. تو سب علامتیں کیا ہیں؟ یہ 3 علامتیں ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ ایمان حاصل کرنا، نفس کو پاک کرنا. جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر اس میں ناپاکیات، پھر پاک ہوتا، پھر جو ہے نا ناپاکیات. مطلب یہ پروسیس جہاد چلتے ہی رہتا. مطلب یہ نفس جو ہے نا منمانی میں لگے ہوا رہتا اللہ کی، اور جب تک اس کو پاک نہیں کرے انہیں اللہ کی نہ عبادت صحیح کر سکتا، نہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا. یہ چاہتا یہ ہے جب تک اس کو دین نہیں دیے. تو دین اتنا امپورٹنٹ ہے، اور خصوصاً وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مین کاموں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایک کام یہ ہے کہ تزکیہ نفس فرماتے. تو اولیاء اللہ بھی وہی کرتے، تزکیہ نفس فرماتے. تزکیہ نفس بولتے یعنی نفس کا پیوریفیکیشن، نفس پیوریفائی ہو جائے، نفس پاک صاف ہو جائے. تو ہمارا پہلا کام یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نفس کو پاک کرے، ہمارے نفس کو جانے، ہماری نفس کی جو ہے نا خرابیوں کو جانے کہ نفس کیا ہے، ہمارا نفس کی پہچان. جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے، ہمارے عمل کی اصلاح نہیں ہوگی. کیونکہ ایمان کی اصلاح سے ہی عمل درست ہوتے ہیں. نفس پاک ہو گیا مطلب ایمان ہمارے اندر آ رہا ہے. نفس کی جیسی پاکی بڑھتی جاتی ہے، ناپاکی دور ہوتی ہے، تو مطلب ایمان آ رہا ہے ہمارے اندر، اور ہمارے عمل خوبصورت ہوتے رہنے. ہمارے عمل میں جو ہے نا ریاکاری نکل رہی ہے. تو ضروری کیا ہے کہ نفس کی پاکی ہے. نفس کی پاکی کیسا ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت سے ہی ہوگی. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کر دو، کہ عمل میں اخلاص. ہماری اس حاضری کو قبول، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف. ہمارا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما. ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے. دونوں جہاں میں بھلائی عطا ہو، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے مدد فرما. جو مانگا ہو بھی، جو نہیں مانگا ہو بھی. اس محفل میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف فرما، قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.